بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے بارے جو پاکستان میں دینی، سماجی، تاریخی حیثیت سے شدت اختیار کر چکا ہے، جس کا نام ارطغرل یا ارطغرل یا ارطغرل یا ارطغرل واللہ زبان میں ول پڑ جائے۔ اس کا درست تلفظ کرتے ہوئے ماحول ایسا ہے کہ چار دوست چار مختلف تلفظ میں اسے بولیں تو بات تکرار سے ہوتی چاک گریباں تک پہنچ جائے۔ اسے تاریخی حوالے سے دیکھا جائے کہ محض فکشن سمجھ کر اس پر دو دھڑے ہیں، اور دونوں ہی شدید قسم کے منطقی و عملی علمی دلائل جیبوں میں بھرے بحث کے لیے بندے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک ہجوم لکھتا ہے کہ اس ڈرامے نے 163 ملکوں کے میڈیا، قانون، عسکری و سویلین طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تو مجھ جیسا اپنی حیرتوں کے تصدیق کے واسطے فوراً گوگل کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن ملک تھوڑے کم کرو یار۔ یعنی یہ مڈل ایسٹ، سعودی ایشیا اور دیگر اسلامی ریاستوں میں نشر ہوا ہے، مگر اس کا کھڑکا محض ترکی اور پاکستان میں ہی سب سے زیادہ ہوا ہے۔ دوسرا ہجوم کہتا ہے اسے ایک خاص ایجنڈے کے تحت پھیلایا گیا، چونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے تو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچے ذہنوں میں تلوار اور میدان جنگ کی فینٹیسی کو ابھار کے سائنس اور جدید علوم سے گمراہ کرنے کی بہت ہی مہنگی کوشش ہے۔ نیوٹرل ذہن کے ساتھ اس شو کو دیکھنا شروع کیا۔ پہلی قسط کے شروعات میں ہی ہتھوڑیوں کے ضرب سے نئی تلوار کی تیاری کی جا رہی تھی۔ دوسرے دھڑے کی خاص ایجنڈوں میں بات میں واقعی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کرداروں کے ملبوسات، القابات اور اداکاری، اور خاص طور پر عورتوں کا کردار جو قالین بنا کر قبیلے کے مردوں کے گھوڑوں اور تیروں کا خرچ اٹھا کر معیشت کو سہارا دیتی ہے، متاثر کن تھا۔ ساؤنڈ ٹریک نشہ آور قسم کی حد تک سننے میں لطف دیتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے کوئی متاثر کن پہلو نہیں۔ گیم آف تھرونز اور ریگنار میں تلوار بازی جنہوں نے دیکھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ تلواریں خون میں رنگی کیسی ہوتی ہیں۔ حکمت و فلسفے سے بھرپور ڈائیلاگز میں کچھ مزید بہتری لا سکتے تھے۔ بہت ہی روایتی قسم کے عشقیہ مکالمے دیکھنے کو ملے۔ کیمرہ ورک کچھ خاص جگہوں پر کمال تھا۔ ہر کردار نے نپی تلی اداکاری کے منفی کرداروں میں سب اداکار مزاح خیز مکالموں کے ساتھ تھرڈ درجہ اداکاری کرتے نظر آئے۔ اس ڈرامے جس کے بنانے والوں نے واضح اسے فکشن کا نام دیا ہے، اسے ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی صحیح معنوں میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ ایک مزہ ہے، ٹائم پاس ہے، جو جتنا کر سکے کر لے۔ اب شو سے دین و اسلاف کی جرأت و بہادری کے قصوں سے جذبہ ایمانی میں حرارت پیدا کروانا ایسا ہی ہے جیسے گوگل سے دیکھ کر اوپن ہارٹ سرجری سیکھنا ہے۔ کیا ہمیں آج اس دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹ کی تیاری پر ممالک میں دوڑ لگی ہے، جہاں انسانی دماغ نے سالوں پہلے گھوڑوں کو استقبال میں آزاد چھوڑ کر ہواؤں میں اڑنے کا سفر طے کیا، جہاں ہتھیاروں کو تلف کرنے پر احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں 100 سال پرانی تاریخ دکھا کر سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ہم وہ معصوم قسم کی جاہل قوم کا ریوڑ ہیں جسے ہانکنے کے لیے چڑھاوا چاہیے ہی چاہیے۔ عقائد کی دیواروں میں قید ہمیں کسی مسیحا ہیرو کی کہانیاں سن کر اپنی فینٹیسی دنیا میں جینے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہمیں جدید دنیا کے تقاضے کہاں سمجھ آنے۔ ہم وہ تھرڈ ورلڈ ہیں جسے ٹیکنالوجی چلانے میں تو مزہ آتا ہے، مگر وہ عوامل کیا ہیں جو اسے چلا رہے ہیں، ہمیں کیا لینا بنانے والوں جانے۔ ہم تو بہادر قوم ہیں اور ہماری قوم بہادری سیکھ رہی ہے، ہمارا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ قومیں یاد رکھیں، قومیں اپنی ماضی سے نہیں حال سے پہچانی جاتی ہیں۔ چائنا کی مثال اس کی آج کی ترقی کو دیکھ کر دی جاتی ہے، نہ کہ اس کی افرینی چائنا کو جو کبھی تھا۔ تو ہم گزری بہادری کے قصے سنا کر آج کے جدید دور کے مشکلات اور چیلنجز اور تقاضوں سے جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس ڈرامے کے تاریخی پہلوؤں پر کوئی ایک مستند رائے ہو تو اس کی منظر نگاری پر یقین آئے، مگر ہماری جذباتی قوم اس کے سبھی کرداروں کو ایکٹر نہیں حقیقت میں اپنا ہیرو مان چکی ہے۔ کہتے ہیں جب قلم کلمہ پڑھ لی تو سب سے پہلے تاریخ کافر ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت اس کے دیکھنے والوں کو آج یہودی بھی اسی 100 سال پرانے وقتوں کے یہودی لگ رہے ہوں گے، اور جو اکابر روح بیدار ہوئی ہے اس کی منزل آسمان کی بجائے گھوڑے پہ بیٹھے تلوار لیے ان کے سر اڑانے میں ہی نظر آ رہی ہوگی۔ تو بھائی اس حوالے سے دیکھیں تو ڈرامہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک بات جان لیں، آج کے دور میں اگر قوموں کو جگا کر ترقی اور کامیابی کے راستے پر چلانا ہے تو حالیہ دور کے اس مشاہداتی و تجرباتی دنیا سے واقف کروانا ہوگا۔ 100 سال پرانے تاریخی، فیملی و جنگی ڈرامے کو اسکرین پر دکھانے سے قوم میں شعور بیداری اور کردار سازی کی امید لگانا سرابوں میں گھوڑے دوڑانے جیسا ہے۔